السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیرت مدارالعالمین رضی اللہ تعالی عنہ کا 8واں حصہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن بن سید اکمل مازندگانی و مخدوم شیخ اخی جمشید کدوئی خلیفہ مخدوم جہانیہ جہاں گست سید جلال الدین بخاری کو جب اپنے دادا پیر کی تشریف آوری کی خبر ہوئی تو کمال محبت و اخلاص خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ قنوج میں 2 مہنت روز مدار پاک کی قیامگاہ کے سامنے سے ہو کر گنگا اسنان کو جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے انہیں اپنی انگوٹھی دے کر فرمایا کہ یہ انگوٹھی گنگا کو دے دینا۔ جب یہ اسنان سے فارغ ہوئے تو ازراہ تمسخر انہوں نے گنگا کو انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا، لو یہ بابا نے بھیجی ہے۔ کہنا تھا کہ گنگا سے ہاتھ نمودار ہوا، یہ انگوٹھی گنوانا نہیں چاہتے تھے، مگر ایک نے کہا جس کا کہنا گنگا مانتی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ تم نے انگوٹھی کے ساتھ کیا کیا۔ جب انگوٹھی دے کر لوٹے تو مسلمان ہو گئے۔ قنوج سے آپ جنوب کی طرف روانہ ہوئے۔ جس قدر بڑھتے جنگل اور گھنا ہوتا جاتا، یہاں تک کہ آپ اس تالاب تک پہنچے جس کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جب آپ تالاب کے قریب ہوئے، تالاب کی لہروں سے 3 مرتبہ یا عزیز کی آواز آ کر ختم ہو گئی۔ آپ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا، یہ میری آخری قیامگاہ ہے۔ رفتہ رفتہ تالاب خشک ہو گیا اور پانی کی قلت بڑھ گئی۔ الغرض حضرت زندہ شاہ مدار نے اپنے خلیفہ حضرت یاسین کو اپنا عصا مبارک دیتے ہوئے کہا، کوئی کشادہ جگہ دیکھ کر مغرب سے مشرق کی جانب ایک لکیر کھینچ دیجئے۔ لکیر کھینچنا تھی کہ چشمہ جاری ہو گیا۔ مغلیہ دور حکومت میں اس چشمے کو مین پوری جھیل سے مغرب میں اور گنگا میں مشرق میں ملا دیا گیا۔ اس چشمے کا نام یاسین سے انگریزوں کے دور میں ایسن ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق جنت سے 4 ندیاں نکلتی ہیں، نیل مصر میں، فرات عراق میں، زیہون ترکستان میں اور سیہون مکن پور شریف میں۔ جس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کہتا ہے جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ایسے پانی کی ہیں جن میں ذرا تغیر نہیں ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ ذرا نہ بدلا ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے، پھر ان سے اور نہریں پھوٹی ہیں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنت میں دودھ کے دریا ہیں اور اس میں نہریں نکلتی ہیں، مکن پور شریف میں بھی ایسن سے دودھ کی دھار کا نکلنا بہت مشہور ہے۔ تالاب کے خشک ہوتے ہی زندہ شاہ مدار کے حکم سے تالاب میں ہی ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا جس میں آپ آرام فرما ہوئے۔ آپ کے بعض ہمراہیوں نے بھی حجرے کے قریب میں ہی جھوپڑیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ قاضی صدر الدین جونپوری نے اس مقام کا نام خیر آباد رکھا، چونکہ آپ 818 ہجری میں یہاں پہنچے تھے، جس کے عدد اتنے ہی ہوتے تھے۔ بیوی بہور مجذوبہ اسی جنگل میں برہنہ رہتی تھیں۔
لوگوں کے پوچھنے پر کہتی پردہ مردوں سے ہوتا ہے۔ جب شاہ مدار کا رخ ادھر کو ہوا تو آپ نے کپڑے پہن لیے، سرکار کی تشریف آوری پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جمال الدین جان من جنتی چند ہمراہیوں کے ساتھ ٹہلنے نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ اس جنگل میں جنات کھانا بنا رہے ہیں۔ جنات بولے آپ لوگ بھی کھانا کھا لیجئے۔ انہوں نے اپنا کشکول آگے بڑھا دیا، تمام کھانا اس برتن میں ڈال دیا گیا، مگر برتن خالی رہا۔ یہ دیکھ کر جنات سخت پریشان ہوئے اور کہا یہ تو زمانے بھر کے پیر معلوم ہوتے ہیں۔ جان من نے قطب المدار کے پاس لا کر انہیں داخلے سلسلہ کرا دیا۔ آج بھی ان کے کمالات خانقاہ شریف پر آئے دن مشاہدے میں آتے ہیں۔ ماکھن سنگھ اپنے گروہ کے ساتھ اسی جنگل میں رہتا تھا۔ ڈیل ڈول بڑا ہونے کی وجہ سے وہ مکھرا دیو کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس جنگل میں قدم رکھا تو آپ کے ہمراہ ایک تعداد کے مطابق 50,000 کا مجمع تھا۔ اتنی بڑی تعداد اور آپ کے عجیب و غریب حالات دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ اس نے کشن سنگھ عرف کشنو کو آپ کی ٹوہ کے لیے بھیجا۔ کشنو کو اس وقت حیرانی ہوئی جب آپ نے اس کا نام لے کر پاس آنے کو کہا۔ پھر مدار پاک نے پوچھا کہ ماکھن سنگھ کیوں نہیں آیا؟ ماکھن سنگھ کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو وہ بھاگا ہوا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا بابا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی کٹیا کو کلش سونے کا بنوا دوں۔ آپ نے اپنے خلیفہ چنین شاہ لنکاپتی کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اس کی آنکھیں بند کر کے کھول دیں۔ اب وہ جدھر دیکھتا ہر چیز سونے کی نظر آتی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں سونے چاندی کی ضرورت نہیں، تم نے لوٹا ہوا مال واپس کر کے میرے پاس آنا۔ الغرض ماکھن سنگھ اپنے گروہ کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کا اسلامی نام خیر الدین رکھا گیا اور مکن شرباز کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اب ان کا یہ حال تھا کہ گھاس چھیلتے پیٹ پالتے۔ ان کے ذمے سرکاری خدمت یہ تھی کہ لنگر کے لیے لکڑیاں پہاڑتے اور کھانا تقسیم کرنے میں ہاتھ بٹاتے۔ بعد عرصے دراز انہوں نے سونے کا کلش بنوایا۔ جب لے کر آئے تو لٹیروں نے انہیں گھیر لیا۔ یہ ایک املی میں سما گئے۔ چوروں کے جانے کے بعد باہر آئے، املی برسوں پھٹی کھڑی رہی۔ اسی اشنا میں شہر قنوج میں ہیجا شروع ہوا، یہاں تک کہ ایک کو جلا کر لوٹتے تو دوسرا تیار۔ بالآخر مکھک کا ایک ضم غفیر ہندوؤں کے بڑے گرو بابا گوپال داس کے پاس پہنچا اور دعا کے لیے درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، اور ان لوگوں کو بابا مدار شاہ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے حضرت بھیکا اور شہاب الدین پر کالا آتش کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ راستے میں طلبہ نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا جب باپا گوپال ہار گئے تو یہ کیا کریں گے؟ اور یہ طے ہوا کہ اگر 40 دن تک کوئی نہ مرا تو ہم سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے پہنچتے ہی موت پر روک لگ گئی اور 39ویں دن ان لوگوں نے ایک بڑھیا کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس پر بابا گوپال نے کہا کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ تم مار کر لائے ہو یا اپنے آپ مر گئی؟ موت تو جیسے ان کی مٹھی میں ہو، چلو سب سے پہلے ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ کافی تعداد میں لوگوں نے قطب المدار کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور بابا گوپال آگے چل کر خلیفہ ہوئے۔ ان کو بابا بھیکا کے حوالے کر دیا گیا۔ دونوں بزرگ بھیکارین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان دونوں کے مزارات زیر قلعہ قنوج زیارت گاہ خلائق ہیں۔
दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।